بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں محترم جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب کے پاس۔ آپ انجمن طلبہ اسلام کے بانی صدر ہیں اور آپ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ آپ سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں اور مختلف پاکستان میں آپ نے سماجی خدمات کا ایک بڑا ہی سلسلہ شروع کیا جو آج المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے مشہور ہے۔ چونکہ آج 20 جنوری 2023 ہے اور یہ دن آپ کی زندگی کا ایک یادگار لمحے میں سے اس لیے ہے کہ اس روز انجمن طلبہ اسلام کا قیام عمل میں آیا۔ جیسا کہ احباب جانتے ہیں کہ 2 تنظیمات کو ضم کر کے بنایا گیا، تو اس لیے انجمن طلبہ اسلام اس روز 55واں یوم تشکیل منا رہی ہے۔ تو ہم حاجی صاحب سے اس پرمسرت موقع پر کچھ سوالات پوچھیں گے۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب کیسے مزاج ہیں، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، شکر ہے، چل پھر رہے ہیں، 10-12 گھنٹے لوگوں کو جواب دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، سلامتی دے۔ آج انجمن طلبہ اسلام اپنا 55واں یوم تشکیل منا رہی ہے، تو اس بارے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ انجمن میں کس طرح شامل ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ انجمن طلبہ اسلام بننے سے پہلے انجمن محبان اسلام کے نام سے سبز مسجد صرافہ بازار کو ہیڈ کوارٹر بنا کر کام ہوتا تھا۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ آج رمضان میں، یعنی رمضان جو 1965 کا تھا، اس دن بندے نے کہا کہ صبح فجر کی نماز مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب کے پیچھے ادا کریں گے۔ پھر ہم نماز فجر میں گئے، مولانا سے پہلی میری ملاقات تھی، ان کا درس سنا، پھر ان کی تقریر کے بعد ان سے ملاقات ہوئی اور کچھ تھوڑی دیر کے لیے 1 میل 2 میل وہ پیدل چلتے تھے لوگوں کو لے کر، تو ہم پیدل چلنے کے لیے گئے اور پھر مولانا نے مجھے دعوت دی کہ آپ انجمن محبان اسلام میں شامل ہوں۔ اس وقت انجمن محبان اسلام کی لائبریری ایک الماری کی شکل میں سبز مسجد صرافہ بازار کے میزنین فلور پر تھی۔ اقبال سلیمان بھنگڑا، جو بھائی عبدالغنی سلیمان بھنگڑا کے چھوٹے بھائی تھے، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، وہ لائبریرین تھے۔ میں گیا، لائبریری کا ممبرشپ فارم بھرا اور اس طرح کام کا آغاز ہوا۔ اور پھر اتفاق کی بات ہے کہ اقبال سلیمان بھنگڑا صاحب بیمار ہو گئے، تو ایک جمعے پہلے میں ایک ہفتے میں 1 کتاب لیتا تھا، پھر شوق بڑھا تو 2 لینے لگا، 3 لینے لگا۔ پھر میں نے مولانا جمیل نعیمی صاحب سے کہا کہ اقبال بھنگڑا صاحب نہیں آ رہے تو لائبریری نہیں کھل رہی، تو میرے لیے تو بڑی دشواری، کتابیں چاہیے۔ تو ان کا وہ بیمار ہیں۔ پھر اگلے جمعے میں نے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا بیمار ہیں، تو میں نے کہا پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سے چابی منگوا لی جائے اور میں لائبریری کھول لیا کروں، تو انہوں نے چابی منگوا کے دے دی۔ اس طرح انجمن محبان اسلام کے کام کا کنٹرول، خدمت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی۔ پھر اس دوران محمد یعقوب قادری شہید ایڈوکیٹ نواب شاہ سے کراچی آئے اور مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، جو فاتح سرحد اور پاکستان بنانے والے علماء میں بڑے نمایاں تھے، ان کے پاس گئے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ کام طلبہ کو اہل سنت کے آرگنائز کر کے کیا جائے۔ تو انہوں نے ان کو آزاد بن حیدر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ آزاد بن حیدر نے ان کو کہا کہ یہ کام تو پہلے سے کراچی میں مولانا جمیل احمد نعیمی اور حنیف طیب کر رہے ہیں۔ اس طرح یعقوب قادری صاحب سبز مسجد صرافہ بازار میں آئے، مولانا جمیل نعیمی سے ملاقات کی اور انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کی ملاقات انشاءاللہ جلدی حنیف طیب سے کرا دوں گا۔ یہ ملاقات کر کے باہر نکلے اور میں سبز مسجد صرافہ بازار پہنچا اور اس طرح تعارف ہوا، اور اسی وقت ہم پھر دونوں بیٹھ گئے اور مسلسل میٹنگیں ہوتی رہیں، اور ان میٹنگوں کے نتیجے میں الحمدللہ انجمن محبان اسلام اور جمعیت طلبہ اہل سنت و جماعت میں ادغام مرجر ہوا، وہ دونوں ضم ہو گئیں۔ اور اس میں جب ضم ہو گئیں تو ہمارے کچھ احباب تھے، بعض اوقات کسی کا نام گنوانے میں بھول جاتے ہیں تو لوگوں کو گلہ شکوہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، میں 36 سال سے شوگر کا مریض ہوں،
سارے نام ہر وقت یاد نہیں رہ سکتے، لیکن بہرحال اس وقت جو بھی لوگ تھے وہ سب بانی ارکان میں شامل ہیں، اور سب نے پھر متفق رائے سے سوچا کہ ہم اس میں سے صدر کس کو بنائیں۔ تو چونکہ انجمن محبان اسلام کی ساری سرگرمیاں اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے، والدین کی دعاؤں سے میرے زیر نگرانی چلتی تھی، تو اس لیے متفقہ طور پر مجھے اس کا پہلا صدر بنایا گیا، اور محمد شاکر محمد شفیع کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا۔ بعد میں تھوڑے عرصے بعد وہ انتقال کر گئے تھے، تو الحمدللہ 4 سال میں 68 سے لے کر 72 تک انجمن طلبہ اسلام کا میں مرکزی صدر رہا، اور 2 سال مجلس سے مشاورت میں رہا۔ 74 میں پھر مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر، دعوت دینے پر میں جمعیت علماء پاکستان میں شامل ہوا۔ تو یہ انجمن طلبہ اسلام میں شامل ہونے کی مختصر سی رودہ ہے۔ ماشاء اللہ حاجی صاحب، آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ 1968 سے 1972 تک انجمن کے صدر رہے، تو کیا اس دوران تک جیسے کہ آج کل ہر سال انتخابات ہوتے ہیں، تو وہ سلسلہ کیا 72 کے بعد شروع ہوا یا اس 4 عرصے میں بار بار منتخب ہو کر آپ آتے رہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ بالکل جب ابتدائی زمانہ تھا تو پہلے تو برانچیں بنانی تھی۔ پورے پاکستان میں نے دورہ کیا۔ 72 کے بعد 72 ہی میں نے مشرقی پاکستان کا دورہ کر کے انجمن طلبہ اسلام وہاں بھی بنائی۔ پاکستان کے ہر حصے میں کہیں مولانا جمیل نعیمی صاحب ساتھ ہوتے تھے، کہیں حاجی عبدالمجید اگر ساتھ ہوتے تھے، کہیں محمد اقبال اظہری ایڈوکیٹ صاحب محمد اقبال اظہری صاحب ساتھ ہوتے تھے۔ تو پورے ملک میں انجمن طلبہ اسلام کو پہلے آرگنائز کر لیا۔ جب آرگنائز ہو گیا، سسٹم بن گیا، دستور بن گیا، تو پھر پہلا الیکشن جامعہ نعیمیہ میں 1972 میں ہوا، جس میں بہت اصرار کیا گیا کہ آپ اس کے صدر رہیں، آپ اس کا کام جانتے ہیں، دستور بنانے میں آپ کا دخل ہے، اور آپ نے پورے ملک میں وزٹ کیا ہے، ہر بندے کو، کارکن کو آپ جانتے ہیں، عہدیدار کو جانتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا مناسب یہ ہے کہ میں انشاءاللہ آئندہ 2 سال تک آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، لیکن وہ خدمت جو ہے مجلس شورا کے رکن کے طور پر، مشاورت کے رکن کے طور پر کروں گا۔ اس میں جناب شکیل احمد صدیقی صاحب کو پہلا، میرے بعد دوسرا صدر منتخب کیا گیا جامعہ نعیمیہ میں 1972 میں۔ ٹھیک ہے حاجی صاحب، یہ جب انجمن کا قیام عمل میں آ رہا تھا تو اس دوران ظاہر 2 تنظیمیں ادغام ہوئی، تو اس دوران کسی نے اس بات کی مخالفت بھی کی یا سبھی اراکین، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو بھی تأسیسی اراکین آئے وہ بانی اراکین بھی کہلائے، بعد میں انہی الفاظ سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں، تو کوئی ایسے باب بھی تھے جو کہہ رہے تھے نہیں یہ مطلب اختلاف رائے رکھ رہے تھے، یا سب متفق ہو گئے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اور ضرورت اس امر کی تھی کہ یہ احباب جمع ہوں، اور تمام اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں سیدی مرشدی یا نبی غلام ہیں رسول کے غلام ہیں کا نعرہ لگے۔ اس لیے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ یعقوب قادری صاحب کا خیال یہ تھا کہ جمعیت طلبہ اہل سنت و جماعت بنائی جائے۔ میں نے رائے دی کہ ہم اس میں محبان اسلام کو ہٹا دیتے ہیں، لفظ محبان کو ہٹا کر بیچ میں طلبہ ڈال دیتے ہیں۔ تو سب نے متفقہ طور پر انجمن طلبہ اسلام کے طور پر اس کو بنانے کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ لوگوں کو چونکہ طویل عرصے سے انتظار تھا کہ یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں بھی سیدی مرشدی کے نعرے لگیں، میلاد کے پروگرام ہوں، تو الحمدللہ متفقہ طور پر بنا، اور بہت تیزی سے مقبولیت سے انجمن طلبہ اسلام پورے ملک میں پھیل گئی۔ جی ماشاءاللہ، یہ تو قیام کی باتیں ہو گئی۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ اس صدارت کے دور میں کون سے ایسے لمحات آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے لیے یادگار بھی رہے، یا کوئی ایسے کام جو نتیجہ خیز رہے جو ملک کے لیے بھی اور طلبہ کے لیے بھی؟ الحمدللہ اس 4 سال کے دوران سب سے یادگار بات تو یہ ہے کہ جہاں بھی ہم جاتے تھے پہلے سے لوگ انجمن طلبہ اسلام کی شاخ قائم کرنے کے لیے تیار ہمیں ملتے تھے۔ ہر جگہ ہمارے علماء اور مشائخ نے ہمارا تعاون کیا۔ سب سے زیادہ تعاون کرنے والوں میں
اکابر علماء میں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا جمیل احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، قاری محمد مصلح الدین صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ رضوی صدیقی، اسی طرح حضرت علامہ مولانا قاری رضا المصطفیٰ اعظمی اور علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، یہ جید علماء کرام تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ جہاں بھی جس شہر میں بھی گئے ہم پہلے سیدھے علماء کے پاس جاتے تھے اور علماء کو المصطفیٰ کی پہلے سے علماء کو انجمن طلبہ اسلام کے قیام کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے وہ تیار تھے، تو یہ بڑی الحمدللہ تاریخی بات تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب کبھی بھی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ کہیں کسی جگہ پر پروگرام کیا جائے تو الحمدللہ لوگوں نے اس کو اپنی جماعت سمجھتے ہوئے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ وہ زمانہ سادگی کا زمانہ تھا، 5 10 15 20 روپے بھی لوگ تعاون کرتے تھے۔ اور مجھے اس میں یادگار بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان بنانے والے جید علماء میں مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ صرافہ بازار کے اور جوڑیہ بازار کے بیچ میں ایک پروگرام میں بلایا تھا، تو کسی دوست کی گاڑی، سب کے پاس تو موٹر سائیکلیں بھی نہیں تھیں، گاڑی بھی بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی، تو ایک گاڑی میں ان کو لے کر آ گئے، جلسہ ہو گیا۔ اب وہ جب ان کو گاڑی میں واپس پیر الہی بخش کالونی میں ان کا گھر تھا، بڑی سادگی کے ساتھ رہتے تھے، وہ چھوڑنے کے لیے وہ گاڑی میں بٹھایا تو ہماری امتحان تھا ہمارا کہ وہ گاڑی پنچر ہو چکی تھی۔ اور 12 بجے کے بعد کراچی میں 1968-70 میں کوئی اتنے پیٹرول پمپ نہیں تھے، تو اس لیے اس کی کوئی صورت نہیں تھی کہ پنچر بنے اور پھر مولانا جائیں۔ تو ہم پریشان تھے، اور پریشانی دیکھ کر پوچھا مولانا عبدالحامد بدایونی نے مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب سے کہ کس بات پر یہ بچے پریشان ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ گاڑی جو آپ کو لے کے آئی تھی وہ پنچر ہو گئی ہے۔ تو بولا اس پہ کون سی پریشانی کی بات ہے؟ کوئی بھی بندہ موٹر سائیکل والا نانک واڑے سے کوئی رکشہ کرائے پہ لے آئے تو ان کی سادگی اور عظمت دیکھیے۔ وہ بہت بڑے پیر بھی تھے، بہت بڑا مکان ان کا بدایوں شریف میں تھا، تو ایک موٹر سائیکل پر رکشہ لایا گیا اور رکشے میں مولانا کو بٹھا دیا گیا۔ ہم نے جب کوشش کی کہ رکشے والے کو امکانی طور پر جتنا کرایہ بنتا ہے دے دیا جائے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں انجمن طلبہ اسلام کی خدمت کرنے میں اپنے آپ کو زیادہ فخر محسوس کروں گا۔ تو اس طرح کا تعاون حاصل رہا، اور یہی صورتحال مولانا علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ ہم ان کو مل کر کہتے تھے کہ ہم پروگرام کریں گے، تو بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد 2-4 لوگوں کو فون کر کے ان سے کہتے تھے کہ بچے آئے ہوئے ہیں اور یہ کالج اور یونیورسٹیوں میں انجمن طلبہ اسلام کا کام کر رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے کچھ عطیہ پیش کریں، تو عطیہ دیتے تھے۔ تو وہ اخلاص ظاہر ہے، اب ظاہر ہے انسان کو معدوم نظر آتا ہے، ضرورت صبر کی ہے کہ اخلاص کے ساتھ پھر سے انجمن طلبہ اسلام کو عروج پر پہنچایا جائے۔ جی حاجی صاحب، یہ بتائیں کہ اس وقت انجمن طلبہ اسلام کی جو موجودہ قیادت ہے اور کارکنان ہیں، ظاہر ہے بدلتے دور کے ساتھ یہ احباب ساتھی بھی ہمارے بدلی ہوتے جا رہے ہیں، یعنی جس وقت آپ کام کرتے تھے بعد والوں نے کام کیا، اور اب جو کام کر رہے ہیں ان کو مشکلات اور آسانیوں میں فرق ہے۔ تو موجودہ دور کی قیادت اور کارکنان کو ایسا کون سا آپ پیغام دیں گے کہ جس سے وہ دوبارہ انجمن طلبہ اسلام کی مزید بہتر ترقی کریں اور صحیح طریقے سے نصب العین پر چل پڑیں؟ میں موجودہ قیادت کو تو یہی پیغام دیتا ہوں کہ وہ اپنی وابستگی علماء کرام سے بہت زیادہ تیزی سے بڑھا دیں، بہت زیادہ پیران عظام مشائخ عظام سے وابستگی بڑھا دیں۔ آراس کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں انجمن طلبہ اسلام پہلے کیمپ لگاتی تھی، تو انجمن طلبہ اسلام والے تمام آراس کے موقع پر کیمپ لگائیں۔ اگر ان تمام جگہوں سے، یعنی علماء سے بھی، مشائخ سے بھی، مدارس سے بھی، عرس کی تقریبات سے بھی تعلقات کو بڑھائیں گے، تو میں یقین کر سکتا ہوں
کہ انجمن طلبہ اسلام پھر سے بام عروج تک پہنچ جائے گی، جس کی اب شدت سے ضرورت ہے، کیونکہ میں انجمن طلبہ اسلام میں اور اس کے بعد مختلف شعبوں میں اور پولیٹیکل الیکشن لڑ کر سب جگہ جاتا ہوں، تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں کو پیغام دیں کہ وہ انجمن طلبہ اسلام کو پھر سے مضبوط کریں. تو میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ محنت مشقت کر کے مضبوطی سے انجمن طلبہ اسلام کو پھر ایک مرتبہ عروج پر لے جائیں گے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے کالجز میں اور یونیورسٹیوں میں انجمن طلبہ اسلام کا ڈنکا بجتا تھا. آج پھر ایک مرتبہ اور اس طرح سے ڈنکا بجنے کی ضرورت ہے. کالجز میں جو الیکشن ہوئے تھے آخری، جس کے بعد یہ طلبہ تنظیموں کے الیکشنز کو روک دیا گیا، تو اس آخری الیکشن کے موقع پر سب سے زیادہ کالجز میں جو سیٹیں جیتی تھیں وہ انجمن طلبہ اسلام میں نے جیتی تھیں. اور انجمن طلبہ اسلام کو پھر اس طرح سے بام عروج تک پہنچانے کی ضرورت ہے. سابقین سے بھی کہتا ہوں کہ تمام سابقین انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ اپنے تعاون کو مضبوط کریں، تاکہ پھر یہ بچے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے لگائیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب قومی اسمبلی میں بھی موجود ہیں انجمن طلبہ اسلام کے لوگ، سینٹ میں بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں، ایم پی اے بن جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں بھی تلاوت کے بعد جو اسمبلی میں نعت ہوتی ہے وہ میرے ذریعے لوگوں نے رابطہ قائم کر کے شروع کرائی. پھر اس کے بعد 14 ایم پی اے بنے تھے پنجاب میں، انہوں نے شروع کرائی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے گائیڈ کیا. پھر حافظ حامد رضا سیال کوٹی جب وہ کشمیر میں بنے تھے وزیر، تو انہوں نے وہاں شروع کرایا. قومی اسمبلی میں بھی اور لوگوں کے علاوہ ہمارے صاحبزادہ نور الحق قادری اور 17 اور ایم پی ایم این ایز نے یہ تلاوت کے بعد نعت شروع کرائی. میں ان 18 لوگوں سے مسلسل رابطے میں تھا. اللہ تعالیٰ پھر انجمن طلبہ اسلام کو عروج پر پہنچائے. ماشاء اللہ جزاک اللہ حاجی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور خاص کر آج کے اس پرمسرت موقع پر کہ 20 جنوری کو انجمن طلبہ اسلام اپنا 55واں یوم تشکیل منا رہی ہے. میں بھی اے پی 92 نیوز اور ایس سی ایم نیوز 92 کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کا بھی بہت مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت دے، ہمت دے. آپ مزید بھی کچھ کہنا چاہیں تو بتائیں. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ انجمن طلبہ اسلام کا فیضان ہے کہ میں کراچی سے کونسلر بھی بنا. یہ انجمن طلبہ اسلام کا فیضان ہے کہ میں 3 مرتبہ ایم این اے بھی بنا. یہ انجمن طلبہ اسلام کا فیضان ہے کہ میں الحمدللہ 4 مختلف پورٹ فولیوز میں فیڈرل منسٹر رہا. یہ انجمن طلبہ اسلام کا اور میرے مرشد کریم کا فیضان ہے کہ میں نے الحمدللہ 6 مختلف یونیورسٹیوں میں سینڈیکیٹ کا ممبر بنا. جس یونیورسٹی سے میں پڑھا اس سے مجھے ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی ڈگری بھی ملی. یہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا فیضان بھی ہے کہ میں الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی برکت سے مجھے تمغہ امتیاز بھی دیا گیا. اور میں اب آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انجمن طلبہ اسلام کا، میرے مرشد کریم کا، میرے والدین کا فیضان ہے کہ میں نے 55 منٹ تک خانہ کعبہ میں اندر جا کر غسل دیا اور آدھے گھنٹے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ یہ سعادت انجمن کے لیے کام کرنے والے سارے لوگوں کو عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ حاجی صاحب.